اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کو آج ہم ذرا ایک مختلف زاویے سے دیکھیں گے، یعنی نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ اس میں اللہ جل وعلا نے کیسے ارشاد فرمایا۔ لیکن اس سے قبل اس کے شان نزول پر کلام کرنا ضروری ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کب نازل ہوئی۔ اس کی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاؤں گا، مفسرین کی مختلف آراء ہیں، جمہور مفسرین کی آراء کی روشنی میں کلام کروں گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، صحیح مسلم اور مسند امام احمد بن حنبل کی روایت کی روشنی میں جن مفسرین نے کہا کہ یہ مدنی صورت ہے، اس مائنارٹی اوپینین کو چھوڑ کر میجارٹی اوپینین اور جمہور مفسرین کی آراء کی روشنی میں اس پر کلام کروں گا۔ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ سورہ نازل ہوئی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان تھے، بہت بڑا صدمہ پہنچا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس سے قبل بھی آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد سے قبل ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 6 سال کی عمر میں سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی پردہ فرما جاتی ہیں، اور پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور ابو طالب جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی، زندگی کے ہر مرحلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے رہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے وطن سے اللہ جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 بچے عطا فرمائے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ سب سے بڑے بیٹے جو ہیں ان کا نام جناب قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پھر ان کے بعد سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر جناب عبداللہ، اور جناب قاسم اور عبداللہ یہ طیب و طاہر جو نام ہے یہ انہی کے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید 4 بیٹے ہیں، عبداللہ، قاسم اور پھر طیب و طاہر۔ طیب و طاہر یہ انہی کے نام ہیں۔ ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے وہ بھی جناب قاسم کے حوالے سے۔ تو پھر ام کلثوم ہیں، سیدہ رقیہ ہیں، سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور مدنی دور کے آخر میں سیدہ ماریہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کس قسم کی مصیبتوں کا سامنا کیا، کس قسم کی تکالیف کا سامنا کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جناب قاسم کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اس قدر پریشان ہو، تکلیف میں ہو، تو اکثر انسان گھر جاتا ہے، اپنی فیملی سے بات کرتا ہے، اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ان کے انتقال کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ مکہ المکرمہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی جو اسلام کا بدترین دشمن تھا، ابو لہب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، حضور کا نیبر تھا۔ جس طرح آج ہمارے پاکستان میں گھر ہوتے ہیں، یہ بنگلوز اور کوٹھیاں وغیرہ نہیں جو پرانے ہمارے گھر ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے گھر تھے۔ یعنی پہلے آپ کا صحن ہے سامنے، اور صحن کے پیچھے آپ کی لیونگ روم ہے یا آپ کی بیڈ روم ہے، اور بڑی تھن دیواریں ہوتی تھی، بڑی پتلی دیواریں ہوتی تھی۔ یعنی بیڈ روم میں بھی اگر کوئی کلام کیا جائے تو آپ کا پڑوسی آپ کی آواز کو سن لیتا تھا۔ اور پھر جو آپ کا صحن ہے، جس طرح یہاں پاکستان اور ہندوستان میں گھر ہوتے ہیں، ہمارے آج بھی آبائی علاقوں میں ویسے ہی گھر ہیں کہ پیچھے آپ کی بیڈ روم ہے اور بیڈ روم کے سامنے آپ کا صحن ہے، اور صحن پر جو ہے اوپر چھت نہیں ہوتی، یعنی اور آپ کا صحن ہی آپ کا گویا کہ آپ کی لیونگ روم ہے، وہیں آپ کھانا کھاتے ہیں، وہیں آپ فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہیں آپ گفتگو کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی ایسا تھا۔ لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب آپ کا گھر ایسا ہو اور آپ کی دیواریں بہت پتلی ہوں، بہت تھن دیواریں ہوں، اور آپ کی ہر آواز آپ کا پڑوسی سن رہا ہو، ایسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو لہب، یعنی اس طرح صحابہ کے مختلف مقامات ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلتیں ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے۔ اسی طرح میرے آقا کے دشمنوں کے بھی ڈیفرنٹ رینکس ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا بدترین دشمن ہے وہ ابو لہب ہے۔ اب جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شدید پریشان ہے، بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے، لیکن بیٹے کا انتقال ہوتا ہے اور گھر سے آواز
ابو لہب تک پہنچتی ہے، نیبر ہے، اس نے فوراً سن لیا۔ اب آپ غور کریں کہ جب انسان اس قدر تکلیف میں ہو، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداء راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ تکالیف، مصائب و آلام کا سامنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب والد بھی نہیں ہیں، زوجہ بھی نہیں ہیں، دادا کا انتقال ہو گیا، اور اب پہلے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، دوسرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، اور اب فوراً انسان اس وقت چاہتا ہے کہ کوئی رشتہ دار ہو، کوئی فیملی ممبر ہو، کوئی سہارا بنے، کوئی تسلی دے، کوئی آ کے کہے کہ میں آپ کا غم اور آپ کی پریشانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس وقت جب انسان کو یہ توقع ہوتی ہے کہ کوئی دوست ہو، کوئی اپنا ہو، کوئی محبت کا اظہار کرے، اس وقت جو اپنا ہے، جو بظاہر رشتہ دار ہے، ابو لہب ہے۔ اور ابو لہب کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اعلان کر رہا ہے، ایک بچے کی موت کا جشن منا رہا ہے، علیہ باللہ۔ وہ کہہ رہا ہے قد بطر محمد اللین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ آج ابتر ہو گئے۔ اب ابتر کسے کہتے ہیں؟ جس کی نسل کٹ گئی ہو، جس کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہو۔ یعنی ابو لہب اعلان کر رہا ہے، خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ آج محمد ابتر ہو گئے، علیہ باللہ۔ اور ایک روایت کے مطابق عاص بن وائل نے بھی ایسے کہا، اور پھر ایک اور روایت میں کعب بن اشرف یہودی جو ہے وہ جب آتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، الا ترى هذا الصبي المبتدر من قومه فانه يزعم انه خير منا، کہ کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارا بیٹا هذا الصبي، ہمارا بیٹا منبتر کہتے ہیں وہ شخص جو علیحدہ ہو جائے، جو تہذیب سے علیحدہ ہو جائے، جو کٹ جائے، جو آئسولیٹ ہو جائے، کیا تم ہمارے اس آئسولیٹڈ بیٹے کو نہیں دیکھتے؟ هذا الصبي، ہمارے اس بچے کو نہیں دیکھتے؟ اب بچے تو نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال سے زائد ہے، 42 ایئرز اولڈ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مشہور ہو جائے، معروف ہو جائے، جب لوگ کسی کی تعریف کریں تو خاندان کے بڑے بڑے بھی وہ 60-70 ایئرز اولڈ ہوں گے تو وہ بھی حضور کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارا یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے، 42 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے، لیکن ابو لہب کہہ رہا ہے، ابو جہل کہہ رہا ہے ہمارا یہ بچہ، یہ دیکھو یہ منبتر ہے، یہ علیحدہ ہو گیا، یہ ڈیٹیچڈ ہو گیا، ہماری تہذیب کو چھوڑ دیا، ہمارے تمدن کو چھوڑ دیا، ہمارے دین کو چھوڑ دیا۔ یعنی ہر شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کلام کر رہا ہے۔ اور ابن جریر کی روایت میں اس میں بھی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیحدہ ہو گئے، ان کی نسل کٹ چکی ہے، اب یہ شاخ سوکھ چکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہیں گے ان کا پیغام رہے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اب ان کا کوئی جانشین نہیں ہے، اب ان کا کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے جو ان کے پیغام کو آگے پھیلائے گا۔ آپ سوچیں کہ جب انسان چاہتا ہے کہ میرا کوئی فیملی ممبر میرا ساتھ دے، اس وقت وہی فیملی ممبرز ایک بچے کی موت پر جشن منا رہے ہیں، خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ محمد کا سلسلہ منقطع ہو چکا، یہ علیحدہ ہو چکا، اس کی نسل کٹ چکی ہے، علیہ باللہ۔ جب ایسا کلام لوگ کر رہے ہیں اس وقت انسان کے دل کی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کیا گزر رہی تھی اس وقت۔ اس حالت میں اللہ جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی، ایک روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ کو دیکھ کر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نزلت علیہ سورۃ آنفا، کہ ابھی مجھ پر یہ ایک سورت نازل ہوئی، ایک سورت نازل ہوئی۔ اور یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم جب بھی نماز میں سورہ کوثر کی تلاوت کریں تو اس لیے نہ کریں کہ یہ سب سے چھوٹی سورت ہے، یعنی فوراً ہم پڑھ کے آگے گزر جائیں گے، اس لیے نہیں، یہ تصور باندھیں، یہ تخیل باندھیں کہ یہ وہ صورت ہے جس نے آقا کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس لیے ہمارے اسپرچل ماسٹرز کہتے ہیں کہ جب بھی پریشانی لاحق ہو، جب بھی آپ کو تکلیف ہو، جب بھی آپ کا کوئی سہارا نہ ہو، کوئی آپ کا مددگار نہ ہو، تو اس وقت سورہ کوثر کی کثرت کریں، انا اعطیناک الکوثر، اور امیجن کریں، تصور کریں کہ اس صورت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر خوش کر دیا تھا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے جو مجھے دنیا اور وما فیہا، پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ہر چیز سے زیادہ محبوب یہ صورت ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کہ اللہ جل وعلا نے کلام فرمایا، ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ الکوثر۔ یہ کا خطاب، اس پر اجماع ہے تمام مفسرین کا، یہ کلام شخصی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کلام کیا جا رہا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ جل وعلا خطاب فرماتا ہے اس میں امت کے لیے بھی بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں، اور اس پر بھی تفصیل سے امام رازی رحمہ اللہ نے بہت تفصیل سے کلام کیا ہے کہ اس سے ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں پازیٹیوٹی کے لیسنز کیسے سیکھ سکتے ہیں، کہ ہم اپنی زندگی میں
पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं, और दीगर उलमाए तफसीर ने भी इस पर बहुत तफसील से कलाम किया है। तो देखिए कुरान करीम की इस आयत पर गौर कीजिए और हम अपने रवैयों को देखें, अपनी अप्रोच को देखें। जब हमें कोई तकलीफ पहुंचती है, जब हमारे खिलाफ कोई बंदा कलाम कर रहा होता है, हमारी तहकीर कर रहा होता है, हमारी तजलील करने की कोशिश करता है, हमें एक्सपोज करने की कोशिश करता है, हमारे खिलाफ कलाम कर रहा होता है, या अगर हम कोई बिजनेस शुरू करना चाहें, कोई कारोबार शुरू करना चाहें, तो कहा जाता है तू नाकाम हो जाएगा, तेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। यानी ये नेगेटिविटी हमारी जिंदगी में, जिस तरह स्टूडेंट से मिलते हैं वो कहते हैं यहाँ पर हमारे पास वसाइल ही नहीं है। आप नहीं जानते, आप इंग्लैंड से आए हैं, अमेरिका में मोटिवेशनल लेक्चर्स आप डिलीवर किया करें, आप यूरोप में ये बातें किया करें, यहाँ तो सिफारिश चलती है, यहाँ तो कॉन्टेक्ट चलते हैं, यहाँ तो जब तक आपके ताल्लुकात और रवाबित और मरासिम पॉलिटिशियंस के साथ ना हो, या आपके पास रेफरेंसेस ना हो, या आपके पास कोई पर्ची ना हो, या आपका फैमिली बैकग्राउंड ना हो, ताल्लुकात कुछ बड़े लोगों से ना हो, उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते। और अगर मैंने ये कदम उठाया, अगर अपने कंफर्ट जोन से मैं बाहर निकला और नाकाम हो गया, तो जमाना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये नेगेटिविटी हमारे अंदर पैदा हो जाती है। और फिर कुछ उदास लोगों का साथ भी होता है, कुछ परेशान लोगों का, क्या कहते हैं तू नहीं कर सकता, तेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आए देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल व अला ने किस तरह खिताब फरमाया, अल्लाह जल्ल व अला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे खिताब फरमाया। अल्लाह जल्ल व अला ने बेटे की जुदाई का जिक्र भी नहीं किया। यानी हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होता है, हम सबसे पहले अफसोस करते हैं, बहुत अफसोस हुआ, बहुत हम आपके गम के बराबर के शरीक हैं, हम अफसोस से आगाज करते हैं, नेगेटिविटी से आगाज करते हैं। लेकिन अल्लाह जल्ल व अला ने बेटे की जुदाई का जिक्र भी नहीं किया। सबसे पहले इस बात का जिक्र नहीं किया कि हे मेरे महबूब हमने तुझसे क्या ले लिया, what we have taken from you. Allah Jalla wa'ala doesn't talk about that. He doesn't mention that. He mentions what I have given to you. He doesn't say anything about what he has taken from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah could have started with, oh beloved, we have deprived you from your son. You have been deprived from your son. आपका बेटा ले लिया है, लेने का जिक्र नहीं किया, देने का जिक्र किया है। इन्ना अअतैनाकल कौसर, हबीब हमने आपको अल कौसर अता किया है। यानी देखिए कि नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ अल्लाह जल्ल व अला, ये पैगाम हमारे लिए है, हमारे लिए पॉजिटिव मैसेजेस हैं कि जब भी कोई शख्स आप पर तनकीद करे, कहे कि आप नाकाम हैं, तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर सकता, देख लोग तेरे बदले क्या कह रहे हैं। अब गौर करें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बैठे हैं और अबू लहब की आवाजें आ रही हैं, ये आवाजें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच रही हैं। वो कह रहे हैं हुजूर का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है, अब जाहिरी तौर पर दुनियावी एतबार से कोई ऐसा अपैरेंट सहारा नहीं है। तो अब देखिए कि अल्लाह जल्ल व अला ने इस अपैरेंट सिनेरियो को देखिए किस तरह पॉजिटिविटी में तब्दील किया। महबूब ये ना देखो कि लोग क्या कह रहे हैं, ये ना देखो कि किस चीज से तुझे जुदा किया है। फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, महबूब ये देखिए कि हमने आपको अता क्या किया है, अल कौसर अता किया है। अब हमारी जिंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम हो, आप देखें कि आपके दोस्त कौन है, आपके रिश्तेदार कौन है, आपकी सोसाइटी, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। जब भी आपको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, परेशानी आए, तो आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपको ये ना बताएं अब तू कामयाब नहीं हो सकता। आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपको पॉजिटिविटी दें, पॉजिटिव मैसेजेस दें। आपको जब भी कोई तकलीफ पहुंचे तो ये ना सोचें कि किस चीज से मुझे महरूम किया गया है, मैं एग्जाम्स में फेल हो गया हूँ, मैं बिजनेस में फेल हो गया हूँ, मैं फुला काम में फेल हो गया हूँ। जब भी फेलियर का सामना करना पड़े तो फौरन पॉजिटिविटी की तरफ आए, ये देखें कि अल्लाह ने मुझे दिया क्या है, अल्लाह ने मुझे अता क्या किया है। और ये सबक कहां से हासिल करें, इन्ना आतैनाकल कौसर। एक तो जुबान पर इन्ना आतैनाकल कौसर की कसरत हो, इन्ना आतैनाकल कौसर पढ़ते रहें, फिर सोचे अल्लाह ने मुझे घर दिया है, अल्लाह ने मुझे औलाद दी है, अल्लाह ने मुझे फैमिली दी है। जो चीजें अल्लाह ने आपको अता की हैं उन पर तवज्जो करें, उन पर गौर करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें अगर आप, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े मोटिवेशनल लीडर हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जो मोटिवेशन हमें मिलती है आप अंदाजा नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ समझते हैं कि कुरान करीम हमें अकायद की तालीम देता है, फिक्र की तालीम देता है। मेरे नजदीक कुरान करीम के जरिए हम मोटिवेशन भी हासिल कर सकते हैं। कुरान करीम हमारे जज्बात और हमारी इमोशंस की भी रहनुमाई करता है। फकत अकायद नहीं है, फकत उसूल दीन नहीं है, फकत फिक्र नहीं है। और इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्लूब देखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिएक्शन देखें, और अल्लाह जल्ल व अला के कलाम से मैसेज हमें क्या मिला कि हम नेगेटिव लोगों से दूर रहें, पॉजिटिविटी तलाश करें। और पॉजिटिविटी तलाश करने का तरीकाकार क्या, और ये एक मुस्लिम भी यही कहते हैं, मुसलमान भी यही कहते हैं, हमारे असलाफ यही कहते हैं। अगर आप हमारे अकाबिर औलिया को देखें, फखरुद्दीन राजी रहमहुल्लाह की तालीमात को देखें, गौसे आजम पीराने पीर मीरा दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात को देखें, ख्वाजा गरीब नवाज की तालीमात को देखें, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह क्या फरमाते हैं, अगर कांटे बिछाने वालों की राहों में कांटे ही बिछाए जाते रहे तो ये सारी दुनिया कांटों से भर जाएगी।
ہم نے کسی سے مقابلہ نہیں کرنا. لوگ ہمارے متعلق جو کچھ بھی کہیں ہم نے ان کی تنقید نہیں کرنی, نہ ہی ان سے جھگڑا کرنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے انا اعطیناک الکوثر, ہے حبیب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. یہ نہ سوچے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا اور اس کا بیسٹ استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں.